بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے درمیان آج ہمارے مہمان حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی مدظ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور جوابات جب بھی آغا تشریف لاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ سوالات جو ہے زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، آغا کو زحمت دینے کے لیے ستاتے ہیں آغا کو۔ آغا آپ بسم اللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں آغا، لیکن بہرحال کیونکہ جوابات دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا میں اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہندوستان میں کنورٹڈ شیعہ کے لیے تقیہ کی کیا صورت ہوگی، پلیز واضح فرمائیں۔ دیکھیے، جہاں تک ہو سکے ان مسائل کو وہ لوگ اپنے ماحول کے اعتبار سے طے کریں۔ ون چینل سے کسی فرد کی ذمہ داریوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک کامن سی بات بیان ہو سکتی ہے یہاں سے، لہٰذا اگر یہ حالت تقیہ میں ہیں تو جو ان کا ماحول مطالبہ کر رہا ہے اسی کے اعتبار سے ہم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ کا مسائل زندگی پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، ہم اور ہمارے گھر والے آپ کا ایک بھی شو مس نہیں کرتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور چینل ون کو بھی بہت بہت شکریہ۔ یقیناً جو مسائل زندگی پروگرام ہے اس میں جو اب تک 35 سے 40 علماء کرام تشریف لا کے زحمت یہاں کی، انہوں نے تشریف لاتے ہیں اسٹوڈیو میں اور مسائل کے جوابات شریعت کی روشنی میں دیتے ہیں، ہم ان کا تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کو جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ تمام علماء حق جو دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہم ان کے جوابات سے مستفیض ہوتے رہیں۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ کے چینل ایک سورج کی طرح ہے جو ہر جگہ اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، خدا اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے، اسلام میں پڑوسی کے بہت حق بتائے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے خدا کی رضا کے لیے کوئی غلطی نہ کریں اور پڑوسی ہے مغرور ہو کر ہمیں بلا وجہ بدنام کرے اور ہم خاموش رہیں تو بھی کیا خدا کی نگاہ میں ہم غلط ہوں گے، کیونکہ پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے؟ دیکھیے، بات دونوں طرف سے ہوتی ہے، اگر پڑوسی کے اوپر اذیت کر رہا ہے تو جہاں تک ہو سکے مصالحت کر لیں، اور اگر نہیں ہو سکتی ہے تو دوری برقرار رکھیں، لیکن حق کو پڑوسی کا یہی ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی خوشی ہے تو اس میں شریک ہو جائیں، اگر وہ بلا رہے ہیں، کوئی اگر حادثہ ہو جائے تو اس موقع کے اوپر ان کی مدد کر لیں اگر وہ مدد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ بہت شکریہ۔ کچھ سوالات آگے رمضان المبارک کے سلسلے میں رہیں گے، لیکن جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ کام آئیں گے، تو بہت طویل سوال ہے، میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ون ٹیم، آپ کی ٹیم کو یہ سجیسٹ کرنا ہے کہ ہمارے اطراف میں آپ کے چینلز کے بہت سارے ویورز ہیں الحمدللہ، جن کی ڈیمانڈز ہے کہ آپ انڈیا ایز ویل ایز اسلامک ورلڈز کنٹریز کے رمضان کی رونق دکھانے کی کوشش کریں، وہاں کے سحر، ظہرین، افطار، مسجدوں کی رونقیں، وہاں کی مارکیٹس ایکسیٹرا کی کلپس براڈ کاسٹ کریں، جس سے آپ کے ناظرین کی دلچسپی بڑھے، اور اس میں آپ کو صرف اپنے کوآرڈینیٹرز ایز ویل ایز وہاں کے ناظرین والنٹیئرز سے ویڈیو کلپس منگوائیں اور انہیں شو کریں۔ آپ کے ویورز عراق، ایران، نیو یارک، ٹورنٹو اور یو کے اور پورے بر صغیر انڈیا اور آپ کے پڑوسی ملک میں موجود ہیں، اور یقین مانیے آپ کی ٹی آر پی خوب بڑھے گی اور آپ کا مشن اسپریڈ ہیومینٹی بھی لوگوں تک پہنچے گا۔ ویٹنگ فار یور ایکشن، میں اللہ تبارک تعالیٰ and اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام bestow their blessings upon you all. Long live channel win. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یہ پروگرامز نہیں کرتے، چینل نہیں چلاتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ چینل اپنا کام کر رہا ہے، اور چینل سے تمام افراد، تمام علماء، تمام ٹرسٹیز، تمام ہمارے اراکین صرف اور صرف خوشنودی خدا کے لیے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ کا سجیشن بہت اچھا ہے، ہم منتظمین تک اس کو ضرور پہنچائیں گے، اور منتظمین دیکھتے بھی ہیں سارے پروگرام،
اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ کے سجیشن پہ، آپ کی اس رائے پر ضرور عمل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں محمد دانش نیو دہلی سے. میرا سوال ہے مولانا صاحب سے، روزہ کشائی جو کرتے ہیں، پہلا روزہ بچے کا، اس کی دعوت دینا سب کو ضروری ہے کیا؟ نہیں، دعوت دینا ضروری نہیں ہے، بس مومنین کو خبر ہو جائے کہ بچے نے روزہ رکھا ہے، اور جب بالغ ہوا ہے تو دوسروں میں شوق پیدا ہوگا. جہاں تک ممکن ہو سکے مومنین کو باخبر کر دے، لیکن دعوت دینا اور قرض دار ہو جانا اس طرح کا کوئی عمل شریعت کا حکم نہیں. بہت شکریہ. انہوں نے بھی دعا کی چینل ون کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا نام شمیم شاہ ہے اور جبل پور ایم پی کا رہنے والا ہوں اور ریلوے میں ٹرین ڈرائیور ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری مغرب سے پہلے کی ساری نماز قضا ہو گئی ہو تو مغرب پڑھنے سے پہلے ساری قضا نماز پڑھنا ضروری ہے کیا، یا پھر مغرب نماز کے بعد ترنت قضا نماز پڑھ لوں، یا پھر عشاء کے پہلے؟ جواب ضرور دیجیے گا. مغربین کی ادائیگی کر لیں پہلے، اس کے بعد سے اب جب ان کو فرصت ملی ہے تو ساری نمازوں کو قضا کر لیں. اور آگا جو ٹرین ڈرائیور ہوں کچھ بھی ہوں تو یقیناً وہ ٹرین اسٹیشن پہ کہیں نہ کہیں تو رکتی ہوگی، کپڑے میلے ضرور ہو جاتے ہیں، نجس ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ نماز قضا ہی کیوں کریں؟ ہاں، انہیں نہیں قضا تو نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے نماز کو وقت پر ادا کریں. اگر آپ فضیلت کے وقت پر نہیں کر سکتے ہیں تو وسعت کے وقت میں مثلا 12:15 بجے زوال ہوتا ہے، غروب تک کہیں نہ کہیں وقت نکال کے نماز تو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جو سوال ان کا تھا اول وقت مغرب، یہ مغرب عشاء ادا کریں، اس کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں یہ قضا خدا نخواستہ قضا ہو گئی تو اس کی قضا کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ کو اور تمام مومنین کو رمضان المبارک کی دلی مبارکباد. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا چینل ہمارے پورے گھر کو بہت پسند ہے. میں بار بار آپ سے التجا کرتا ہوں کہ چینل یہ مت کہیے ہمارا چینل، یہ کہیے ہم سب کا چینل. چینل ون ہم سب کا چینل ہے. اس چینل کو خدا اور ترقی عطا دے. اور میں نے پہلے 2 سوال بھیجے تھے جن کا جواب نہیں ہے، امید ہے اس بار جواب ضرور آئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شہر میں آنکھ نہ کھل پائے اور اذان ہو جائے اور پیاس شدت سے لگی ہو تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال ان کو چاہیے کہ آج کل کے موجودہ سہولتوں کو مد نظر رکھتے الارم لگا لیں اور اٹھ جائیں، اٹھ کے سحر کھائیں اور پانی وغیرہ پی لیں. لیکن اگر اتنی شدت ہے پیاس کی کہ برداشت کے باہر ہو رہا تو چند گھونٹ پانی یہ پی سکتے ہیں، لیکن روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. امساک کے بعد روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مغرب پڑھ کے روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ کوئی مذاقہ نہیں ہے. افطار جیسے ہی اول وقت مغرب آیا، افطار کریں یا نہ کریں روزہ ختم ہو جاتا ہے. افطار ہو سکتا ہے کہ 2 بجے رات میں بھی آدمی کر سکتا ہے، اس وقت بھی کر سکتا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. وہ روزہ نہیں رہے گا، وہ ختم ہوا، روزہ ختم ہو گیا. یہ فاطمہ رائے بریلی سے تھیں. آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ. ابھی پروگرام دیکھا ڈیزیبل بچوں کے بارے میں، الحمدللہ میرا یقین اور پختہ ہو گیا. اللہ میری بچی کو شفا عطا فرمائے، آمین. یہ نسیم بحرین سے. آگا ایک پروگرام تھا یہاں جس میں یہ مسائل زندگی میں جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، ڈیزیبل بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہمارے ایک عالم نے یہاں بیان فرمایا تو اس سے متاثر ہوئی. اچھا. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، تمام ایسے بچوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. کیا آپ مجھے تہجد پڑھنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے کتنے بار مرتبہ قل ہو اللہ یعنی سورہ توحید پڑھنی چاہیے؟ اس کو ذرا ضرور تفصیل سے بتا دیجیے. دیکھیے، میں تو بارہا کہتا ہوں کہ اگر نماز شب کا عادی بننا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صبح کی طرح سے پڑھ کے عادی بننا، اور جب عادت پڑ جائے تو پھر اس کے مستحبات پر عمل کرنا چاہیے، وہ دعاؤں پر عمل کرنا چاہیے. جی. اور جب انسان پہلے ہی مرتبہ، جیسا کہ وسائل میں ایک حدیث ہے کہ آدمی کو پہلی ہی مرتبہ اتنا بتا دیجئے کہ وہ بھاگ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نماز شب پڑھیں جیسے نماز صبح پڑھ رہی ہیں. جی. اور پڑھتے جب عادت پڑ جائے تو پھر اس کی مستحب دعاؤں پر عمل کریں. سورہ فاتحہ جو ہے اس کو کس طرح سے پڑھیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ وین کے اوپر جو نمازیں آ رہی ہیں جی. وہ اس کو سن لیں، اور سننے کے بعد دیکھ لیں جو امام کبھی رہبر معظم پڑھتے ہیں، کبھی آیات اعظام نماز پڑھاتے ہیں، تو
جس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں ون چینل کے اوپر، یہ بھی اسی طریقے سے غالباً یقیناً ان کا سوال جو ہم فاتحہ مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں اس کے سلسلے میں پوچھیں، کیونکہ 3 بار قل هو اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ہاں تو اگر وہ ہے تو 1 مرتبہ سورہ الحمد، اور پہلے 3 مرتبہ صلوات، پھر سورہ الحمد، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ، اور 3 مرتبہ صلوات، اور پڑھنے والے کا پالنے والے ہم اس سورہ مبارک حمد اور قل هو اللہ کو اہل بیت کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور ان کے توسط سے اس کا ثواب فلاں میت و فلاں مرحوم کو پہنچ جائے۔ کافی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں میسور سے ہوں، میرا نام سکینہ ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو اور وہ بہت ہی کم سن 4 مہینے کا ہو؟ اگر روزہ رکھنا ان کے لیے اور بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں زیغم عباس جونپور اتر پردیش سے۔ اگر میں نے کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور اسے نہ ہی کوئی روزہ رکھتے دیکھا نہ زیارت کرتے دیکھا، لیکن اس کے بعد میں اس کے مرحوم ہو جائے تو اس کی شہادت نامے پہ کیا دستخط کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، شہادت نامے میں جو چیزیں گواہی دی جاتی ہے، شاہدہ بے ایمان ہی، کہ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہے جی، اور رہا عمل کی گواہی نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی گواہی خدا مانگ بھی نہیں رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مرنے والے نے نماز نہ پڑھی ہو، بعد میں اس کے ورثہ نے نماز پڑھوا دی، روزہ نہ رکھا ہو روزہ رکھوا دیا، حج نہ کیا ہو، پڑھی ہو گھر میں پڑھ لی ہو۔ گھر میں پڑھ رہا ہو، جی، تو شاہدہ بے ایمان ہی، اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اس کے فعل اور اس کے فروع دین کی گواہی نہیں دیتے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آصف علی نام ہے ان کا، یہ دھارواڑ سے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے، سنی کہتے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے، ان میں سے طریقہ صحیح کس کا ہے، یا اسلام صحیح کیا ہے؟ جو رسول اللہ کا اسلام ہے، جس کے اندر اللہ کی توحید صاف ہونی چاہیے، رسول اللہ کی رسالت صاف ہونی چاہیے، اور اذا فرغت فانصب، اے رسول جب آپ حج سے فارغ ہوئیے تو اپنا جانشین معین کیجئے، یا دعوت ذوالعشیرہ میں وانذر عشیرتک الاقربین کے موقع پر رسول اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو میری نصرت کرے گا میں اس کو اپنا جانشین بناؤں گا۔ لہٰذا صحیح اسلام وہی ہے جس میں توحید خالص ہو، نبوت خالص ہو، اور نبی کا جانشین صحیح طور سے پہچانا جا رہا ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ اسلام صحیح ہے۔ اور بقیہ اگر کوئی اسلام ہے اور برسہ برس کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اسلام قطعاً غلط ہے۔ جو انہوں نے جو دیوبندی کی لفظ کہی ہے کہ یعنی وہابیت زمانے پیغمبر میں کوئی نظام نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام، میں بھاؤ نگر سے ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا بچوں کو تربیت یا تعلیم یا کسی اور ریزن سے مارنا جائز ہے؟ اگر نہیں ہے اور مارا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بچوں کو مارنے کے بعد بھی دیت واجب ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت کی حد تک جو سزا معین کی گئی ہے تو اسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن اپنے غصے کا اظہار بچوں کے اوپر تعلیم کے صورت میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا غصہ شوہر بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ بچوں کو اتار نہیں سکتے، ماں باپ سے ہوتا ہے وہ بچوں پہ اتارتے ہیں، نام تعلیم کا ہوتا ہے۔ نہیں، قطعاً ایسا کرنا گناہ ہے، دیت دینی پڑے گی، ماں باپ کو بھی دیت دینی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سبھی ون چینل کے صاحبوں کو میرا سلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سورت گجرات سے علی اصغر، میں داؤدی غورا ہوں، یعنی بوری ہیں یہ، اور میں ہر رات آپ کا شو دیکھتا ہوں، جب بھی آتا ہے بہت سکون اور اچھی جانکاری ملتی ہے۔ خدا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آپ کے چینل کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرا سوال ہے کہ تمباکو کھانا بھی حرام ہے، اور پھر کیوں ہمارے بھائی جو تمباکو کھاتے ہیں خدا ان سے منع کیجیے اور خدا تعالیٰ اس تمباکو کو جلد سے جلد بند کروا دے۔ بہرحال جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں اس کا استعمال کرنا نہیں جائز ہے، اور اگر عادت پڑ گئی ہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دھیرے دھیرے ایسی مضر چیزوں کو ترک کر دے، اس لیے کہ ہر سگریٹ کی پیکٹ کے اوپر لکھا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ تو جتنے بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جو صحت کے لیے مضر ہیں اس سے بچنا چاہیے، ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا مسائل زندگی پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اور ہم اور ہمارے گھر والے آپ کا ایک بھی شو مس نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور چینل ون کو بھی۔
میں پھر التجا کروں گا کہ اس کو میرا پروگرام مت کہیے، یہ ہم سب کا، آپ کا پروگرام ہے، اور یقیناً اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے یہ ہمارے علماء کا ہے. ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے سبیہ بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 12 بجے کے پہلے نجاست دکھ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ عورت انہیں حیض دیکھ رہی ہے تو یقیناً روزہ ختم ہو جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am Hasib Khan from Agra, UP. I am Sunni Muslim according to sects of people but not according to Allah subhanahu wa ta'ala. My query is, I like a girl who is a Shia. We want to get married. Islam believes in unity and Muslim brotherhood. Alhamdulillah, we both have good understanding regarding our personal beliefs and Alhamdulillah give respect to each other. What is your opinion regarding shall we get married or not? Islam completely makes such marriages valid. یہ اہل سنت ہیں، لڑکی شیعہ ہے، اور یہ کہتے ہیں اسلام میں شادی جائز ہے، اسلام یونٹی چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے، تو کیا یہ شادی ان کی صحیح ہے؟ ہمیشہ کفو کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جب انہوں نے شادی کی ہے تو اگر لڑکی کے باپ سے اجازت لی ہے تو یقیناً صحیح ہے، اور اگر لڑکی کے باپ کی اجازت نہیں ہے تو کماری لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر خود شادی نہیں کر سکتی ہے، حرام ہے، عقد منعقد نہیں ہوگا. اگر باپ راضی ہیں اور لڑکا کفو ہے تو شادی ہو سکتی ہے. اب ان کے پرسنل مسئلے کو ہم لوگ تو نہیں بتا سکتے ہیں یہاں سے، بس مسئلہ شرعی یہ ہے کہ کماری لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت ہم سے غلطی ہو جائے تو کیا ہمیں پھر سے رکعت توڑ کر شروع سے نماز پڑھنی ہے؟ اگر رکن نماز چھوٹ گئے ہیں تو ان کی نماز باطل ہے، اور اگر کوئی واجب عمل چھوٹ گیا ہے تو اس کا جو حکم دیا گیا ہے کہ بعد میں اس کو انجام دے، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے توضیح المسائل پر نظر رکھیں، اور واجبات نماز کے چھوٹنے کی صورت میں جو حکم دیا گیا ہے، کون سا عمل ان سے چھوٹا ہے، وہ خود اس کو اس میں پڑھیں، اور انشاءاللہ ان کی نماز صحیح ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am Sayyid Muhammad Shah from Kashmir. Happy with the channel as it has put a comprehensive and positive impact on almost all the entire humanity of the world. Nice to see Islam being showcased in a modern way, covering all the aspects in the human life. Spreading brotherhood and peace through this channel is itself the biggest contribution to the people of the world. In the country like India, this type of channel must carry forward the mission of Imam Hussain alayhi salatu wassalam and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because people here are much receptive to new ideas and thoughts and are keen to learn about other religions. May Allah give you success, bless you with success. Thank you so much sir. یہ دعا کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ چینل ون کے جو امپیکٹ ہے دوسرے اقوام پہ، دوسرے فرقوں پہ اور دوسرے مذاہب پر، یہ بہت اچھا ہے. تو دعا گو ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو دنیا تک، پیغام انسانیت کو دنیا تک بہتر طور سے پہنچا سکیں اور بتا سکیں. آگے آپ کچھ کہنا چاہیں گے سلسلے میں؟ انشاءاللہ تعالی ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ون چینل ساری دنیا کے اوپر چھا جائے اور اہل بیت کا پیغام اور پیغمبر اکرم کے ارشادات ساری دنیا کے اوپر چھائے رہیں اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں مولانا صاحب. یہ بتائیے کہ احسان کے اصل معنی کیا ہیں اور احسان کو جتا دینا صحیح ہے کیا؟ احسان کے معنی ہوتے ہیں، قرآن مجید نے جو کہا وبالوالدین احسانا، کسی والدین کی ضرورت کو محسوس کر کے ان کی ضرورت کو پورا کر دینا، اور اگر کسی نے مطالبہ کر لیا تو وہ احسان نہیں سوال ہوتا ہے. تو احسان کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ کسی کی ضرورت کو خود محسوس کرنا اور اس تک اس ضرورت کو پہنچا دینا، اور جب یہ کام کوئی کرے تو اپنے احسان کو ضائع و برباد نہ کرے، کبھی جتانا نہیں چاہیے، کبھی اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ان کا دوسرا سوال ہے کتابوں یا روایتوں میں امام کے ظہور کا کس طرح سے بیان ہے، یہ بیان فرما دیجئے.
دیکھیے کچھ جو حدیث کا بہت مشہور جملہ ہے کہ مولعت ظلمن و جورا، دنیا ظلم اور جور سے بھر جائے گی، اور ہر آدمی اس بات کو محسوس کرے گا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ جس وقت یہ کیفیت دنیا کی ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب خاتمہ ہے ظلم کا اور عدالت کی سحر نمودار ہونے والی ہے۔ تو انشاءاللہ یہی جو اس وقت ہم لوگ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، شہادتیں ہیں، مظلوموں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی دعا کو قبول کرے اور امام کے ظہور میں تعجیل اللہ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام شیبہ ہے اور میں بنگلورو سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کتنی فرض ہے اور کون سی ہے، اور یعنی یہ ایک سوال ہے، دو سوال ایک ساتھ۔ نماز عشاء 4 رکعت ہے اور نماز مغرب کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتی ہیں اور تسبیح اور تعقیبات کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز واجب وطر کس طرح پڑھنی چاہیے عورتوں؟ عورت اور مرد میں نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وطر مرد پڑھتے ہیں ایسے ہی عورت بھی پڑھے گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ہادی رضوی جھانسی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انتقال کے بعد روح اپنے چاہنے والوں کو بھول جاتی ہے کہ نہیں بھولتی ہے؟ اب قرآن میں سورہ مبارکہ ذاریات میں آئے تھے کہ روحیں اپنے سورہ ذاریات میں ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی اولاد کو اللہ ان لوگوں سے ملحق کر دے گا، اور روایتوں کے اندر ہے کہ روحیں رہا کی جاتی ہیں اور شب جمعہ وہ اپنے ورثہ سے ملاقات کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، خود زندہ ان کو نہیں دیکھ پاتی۔ مولانا صاحب، میرا نام معراج خالد ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، ڈاکٹر کو دکھایا لیکن بیماری دور نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ کوئی دعا بتا دیں۔ مسلسل یہ کئی روز تک سورہ الحمد کو زعفران سے لکھ کر کے پیتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں زینب سلامی۔ میرا سوال ہے کہ جیسے میں نے قرآن مکمل کر لیا ہے پر اس کے ایک حرف کو بھی مطلب میں نہیں جانتی ہوں، تو کیا قرآن پڑھنے کا ثواب مجھے ملے گا؟ قرآن پڑھنے کے یقیناً ثواب ملے گا، اگر معنی کے ساتھ پڑھتے تو اور بہتر ہوتا، لیکن جس طرح سے بھی انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے یقیناً ان کے نام اعمال میں تلاوت قرآن کا ثواب پروردگار عالم عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ میں الہ آباد سے ہنا۔ میرا کوشچن ہے کہ میری سسرال کی فیملی بہت بڑی ہے، 17 لوگ ہیں، مجھے کھانا بنانا پڑتا ہے تینوں ٹائم کا، روٹی بناتی ہوں، 25 سے 30 روٹیاں بنانی پڑتی ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں؟ دیکھیے بیوی کو کے اوپر خود شوہر کا کھانا پکانا واجب نہیں ہے، کہ جائے کہ سسرال والے اور اتنے کثیر تعداد میں ہیں، تو یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے کہ یہ کھانا پکائیں سب کا۔ ان کے گھر والوں کو، سسر کو اور ساس کو چاہیے کہ وہ ملازمہ رکھیں، یا شوہر کو چاہیے کہ وہ انتظام کریں، خود ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، کھانا پکانا اپنے سسرال والوں کا واجب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں علینا ناز۔ حضور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک پھوپھی ہیں، ان کی آج سے 15 سال پہلے نسبت طے ہوئی تھی لیکن ٹوٹ گئی، اس کے بعد میں ان کی 2 چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، اب تک ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ اس کے پہلے والے شو میں نے بتایا تھا کہ اور خاتون سے بھی گزارش ہے کہ ون کے اسکرین کے اوپر جو آیتیں آئیں گی اس کا وہ تعویذ بنا کر کے لڑکی کو پہنا دے، انشاءاللہ تعالی رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمارا نام شیرین فاطمہ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان بہت جھگڑا ہوتا ہے، ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا ہے، وہ مجھ سے بے ادبی سے بات کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت برا کہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو اور مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور پیار بڑھے، میں بہت ڈپریس ہو جاتی ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے شوہر کو چاہیے کہ جب انہوں نے رشتہ کیا ہے تو ذرا حوصلہ پیدا کریں اور نئی زندگی کو جیسے سنوارا جاتا ہے اس طرح سے سنواریں، اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ جہاں کے ہیں رہنے والے وہاں کے مقامی عالم دین کے پاس جائیں اور دونوں آدمی اپنے اپنے مسائل کو رکھیں، وہ ان کو سنیں گے اور سننے کے بعد سے پھر ان کو مشورہ دیں گے۔ ہماری طرف سے بس اتنی ہی ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ رب العزت ان کے دلوں میں
محبت ڈالے، جیسا کہ قرآن مجید کہتا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ان کے شوہر کو چاہیے کہ اپنے سکون کو برباد نہ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام علی ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا میں افطار اپنے ٹائم یعنی کہ جو ٹائم ہے افطار کا اہل تشیع کے یہاں، اس کے علاوہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ میں جو دوسرے مسلک کے ہیں ان کے ساتھ میں کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میں رہتا ہوں؟ دیکھیے، جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک غروب ہوتا ہے سورج کا، ہماری آنکھوں سے غروب یقیناً ہو چکا ہے، جو آج کل ٹائمنگ نیٹ کے اوپر بھی پائی جا رہی ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے جب ایک علامت بتا دی ہے کہ جب سرخی سر سے گزر جائے، پورب کی سرخی کا سر سے گزر جانا، یہ علامت ہے کہ اب سورج یقینی طور سے ڈوب چکا ہے، ہمارے افق سے نکل چکا ہے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس وقت افطار کرنا چاہیے۔ سورج کے ڈوبنے کے اوپر افطار نہیں ہے بلکہ سرخی کے گزر جانے پر ہے۔ جب گزر گئی سرخی ہمارے سر سے پورب کی، اب وہ وقت ہے کہ ہمارے افق سے سورج نکل چکا ہے، لہٰذا افطار بہترین وقت وہی ہے اور صحیح وقت وہی ہے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ایئر انجینئرنگ کمپلیٹ کی ہے پر مجھے جاب نہیں مل رہا ہے، کافی جگہ پر امید بنی ہے جاب ملنے کی پر لیکن کوئی حل نظر نہیں آتا ہے، میرے لیے کوئی دعا بتا دیجئے کہ اس کا کوئی تدارک ہو جائے۔ یہ سوتے وقت سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت مسلسل کرتے رہیں اور جاب مل جانے کے بعد بھی کرتے رہیں، اس کے اثرات و برکات بہت زیادہ ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں کھامگاؤں مہاراشٹر سے ہوں، میں کئی بار یہ کویشچن پوچھ چکی ہوں پر مجھے آنسر نہیں ملا، آج انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا عقیق کو گلے میں پہن سکتے ہیں لاکٹ وغیرہ بنا کر؟ انگوٹھی پہنتے پہنتے ڈھیلی ہو جاتی ہے، گرنے کا ڈر ہوتا ہے، بے ادبی کا ڈر ہوتا ہے، اگر پہن سکتے ہیں تو کیا گولڈ اور سلور دونوں میں بنوا سکتے ہیں لاکٹ یا گولڈ اور سلور کی چین پہن سکتے ہیں؟ یہ خاتون کا غالباً سوال ہے۔ اگر عورت ہے جی تو وہ بالکل پہن سکتی ہے، سونے کے اندر اسے لاکٹ بنا کر کے بھی، بندہ بنا کے بھی، ٹاپس بنا کر کے بھی پہن سکتی ہیں، کوئی مذاق نہیں۔ مرد نہیں پہن سکتا سونے میں مرد نہیں پہن سکتا ہے، چاندی میں مرد بھی پہن سکتا ہے۔ جواد بھائی، جاوید بھائی آغا، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ وجیہہ نقوی مراد آباد سے بول رہی ہیں، میرے بیٹے نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں شیعہ سادات علوی حسنی یا حسینی کیوں نہیں کہلاتے جیسے نقوی یا رضوی کہلاتے ہیں؟ میں اس سوال کا جواب بہت اچھی طریقے سے نہیں دے پا رہی ہوں، مہربانی کر کے بتائیں۔ یہ تو آپ ہی زیادہ بہتر دے سکتے ہیں کیونکہ آپ حسینی ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ ہر امام کی اولاد کو اس کی طرف نسبت دی گئی ہے، جی لہٰذا امام حسین کی اولاد کو امام حسین سے نسبت ہے، امام حسن کی اولاد کو حسنی کہا جاتا ہے، زین العابدین کی اولاد کو عابدی کہا جاتا ہے، امیر المومنین کی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے ہندوستان میں شاید یہ افراد کم پائے جاتے ہیں، ایران عراق میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہت شکریہ جناب مولانا صاحب اور جاوید انکل، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے ڈیڈ کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جس سے نجات پانے کے لیے کون کون سی دعا پڑھیں؟ ٹریٹمنٹ تو چل رہا ہے، بہت دوا ہو رہی ہے لیکن دوا میں اثر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کوئی دعا بتا دیجیے۔ اور ون چینل کے لیے بہت بہت مبارکباد آپ کو، ہمیں ون چینل بہت پسند ہے، ہم سب کو بہت تعلیم حاصل ہوتی ہے، التجا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ ہمارے والے تو شفا ملے۔ سب سے پہلے ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ چند روز تک مسلسل عریضے ڈالتے رہیں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، اگر کنواں ہے اس میں ڈالتے رہیں، دریا ہے اس میں ڈالتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ مسلسل سورہ مبارکہ الحمد کو زعفران سے لکھ کے پلاتے رہیں، اور ایک اور آیتیں ہیں جو اسکرین پر جب آئیں گی تو وہ وہاں سے اس کو آیتوں کا نمبر لے لیں اور اس کو بھی لکھ کر کے زعفران سے پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا۔ انشاءاللہ۔ اگر مسلمان لڑکی کو کوئی غیر مسلم لڑکا شادی کرنا چاہے
وہ لڑکا خود مسلمان ہونا چاہے تو وہ کیا کرے؟ ان کی شادی جائز ہے؟ کیسے ہوگی؟ میرا ایک فرینڈ مسلم لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو ان کی شادی ہو سکتی کیا؟ دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسلام لانا ایک الگ مذہب ہے، ایک الگ اصول ہے، اور اس کے اصول کے حساب سے یہ جو چاہیں جس مذہب کو چاہیں اختیار کر لیں. اور رہا ہے مسئلہ شادی کرنے کا، تو بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ شادی کے لیے کفو کا ہونا ضروری ہے. اگر کفو نہیں ہے تو شادی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب عقیدوں کا اختلاف ہے تو قطعاً نہیں ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حاجرہ ہے، میں کارگل جموں کشمیر سے ہوں. سب سے پہلے میں آپ سبھی ناظرین کو جو بھی چینل ون میں کام کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. جس طرح چینل ون نے ہمیں دین کی بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، اس کے لیے میں اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے شکریہ کہتی ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح ترقی کرتے رہیں. الہی آمین. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے دعا کرتے رہیں آپ تمام حضرات اور ناظرین، تاکہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو اور ہم دین کی اسی طرح سے اور اس سے بہتر طور سے خدمت کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریسپیکٹڈ جاوید سر اینڈ مولانا، ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شیعوں نے شہید کیا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کیجیے، اور ان کی کون سی کتاب کے حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے شہید کیا ہے؟ دیکھیے، شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے قتل کیا تھا. جی. تو جب قتل کر دیا تو اب قاتل ہوا، وہ مجرم قرار پایا، اگرچہ وہ ان کا سگا بھتیجا تھا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی معصوم کا دشمن ہو جائے گا تو ان کی اولاد میں سے بھی ہوگا تو وہ پھر قاتل ہی کہا جائے گا. جی. نوح کا بیٹا نوح کا مخالف تھا تو اب وہ نوح کا دشمن کہا جائے گا. تو جن لوگوں نے بھی قتل امام حسین کر دیا، وہ چاہے کتنے ہی بنی ہاشم کی فردیں کیوں نہ رہی ہوں، اولن تو تھی نہیں، لیکن اگر رہی بھی تو اب وہ قاتل کے حکم میں ہے. لہذا جس وقت بھی کوئی معصوم کو قتل کرتا ہے وہ دشمن خدا کہا جائے گا، اس کا کوئی ربط تو اسلام سے پھر نہیں رہ جاتا. قاتل مجرم ہے، اور جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ سب کے سب مجرم ہیں. اس میں یزید بھی شامل ہے، اس میں ابن زیاد بھی شامل ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو اتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے واقع کربلا ہوا وہ سب وہیں کے اوپر شامل ہیں. جیسا کہ کہا بھی جاتا ہے قتل الحسین، بس اس کے بعد میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. کتابوں میں مرقوم ہے وہ. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی قتل کر دیا جی. ہم اس قاتل سے راضی نہیں. اگر ان کو بہت تحقیق کی ضرورت ہے تو قاتلان حسین کا مذہب جی. ایک کتاب موجود ہے، یہ اصلاح سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. لکھنؤ میں اور بھی دوسرے ادارے ہیں، وہاں سے قاتلان حسین کا مذہب کتاب کو منگا لیں. وہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے. جی. تو بس اگر ضرورت ہو تو یہ آپ کے ہیں وہ فوٹو کاپی وغیرہ کے اخراجات بھیج دیں. اخراجات میں خود اٹھانے کو تیار ہوں، اور کتاب اگر چاہیے انشاءاللہ دینے کو تیار ہوں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اگر نماز کو بہت من کرتا ہو، جب جانے کے لیے تیار ہو تو من نہیں کرتا، گھبراتا ہے دل، تو پھر نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ واجب کے اوپر عمل کرتے ہوئے نماز کو کسی نہ کسی صورت سے پڑھ لے، اس لیے کہ امیر المومنین کا نجیب الغا میں ارشاد ان للقلوب اقبالا و ادبارا، کبھی دل راغب ہوتا ہے بہت زیادہ تو حضرت نے فرمایا منسوب حضرت کی طرف کی اس وقت مستحبات پر عمل کرو، اور اگر دل رغبت نہ رکھتا ہو واجبات کے اوپر اکتفا کر لو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسنین فاطمہ ہے اور میں امروہہ یو پی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ جب ہم پوری نماز عربک میں پڑھتے ہیں تو نماز کی نیت اردو میں کیوں کرتے ہیں، عربک میں کیوں نہیں کرتے؟ نیت دل سے اس کا ربط ہے، اور اگر نیت کا زبان سے دہرانا ہوتا تو یقیناً اس کو بھی عربی ہی میں نماز ارادے کا نام ہے. نماز ارادے کا نام، اور نیت دل سے ہوتی ہے، لہذا جو جس ملک کا ہے وہ نیت کر لے، بس وہ کافی ہوگا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، چونکہ کچھ سوالات رہ گئے ہیں لیکن وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اور اشارہ ہو رہا ہے کہ میں پروگرام کے اختتام کا اعلان کر دوں. میں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی مدظ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، تمام وہ افراد جو چینل ون میں اس وقت کام کر رہے ہیں کیمرے کے پیچھے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
اس ماہ مبارک رمضان میں جو تلاوت ہم نے کی ہے، جو عبادات ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سورہ الحمد میں جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ویاک نستعین میں کنستعین میں کیا کوئی ڈفرینس ہے بیچ میں، یا ویاک نستعین ہے یا ویاک نستعین ہے؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یعنی فیصلوں میں عزت کے ساتھ داخل ہونے کے لیے 3 گواہیوں کی ضرورت ہے۔ گواہیوں، 3 گواہیوں کا کیا مقصد ہے؟ جیسے اس کی وضاحت کے لیے بڑی مہربانی ہوگی۔ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے، سنی کہتے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے۔ ان میں سے طریقہ صحیح کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنی آخری حجت حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور فرمائے، اور جو دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت ہمارے پڑوسی ملک میں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، یا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دشمن انسانیت ہیں، اللہ تعالیٰ اگر یہ ہدایت کے لائق نہ ہو تو جلد سے جلد ان کو نیست و نابود کرے اس ماہ مبارک کے ختم ہونے سے پہلے۔ اس دعا کے ساتھ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔